اولیاء اللہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان۔ فصل دنیاوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت۔ نمبر 3۔ فصل قرب الہی کے مدارج۔ فصل قرب فرائض۔ فصل قرب نوافل۔ فصل درجہ محبوبیت۔ فصل اولیاء اللہ کی پہچان۔ فصل اولیاء اللہ کی امتیازی شان۔ فصل اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اولیاء اللہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی حقیقی قدر و قیمت اور اصل عظمت و برتری کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس کی فرد عمل مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگی اور اسے فوز عظیم کا مجدہ سنا کر انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے حقیقی کامرانی و فلاح اور حقیقی عظمت و شان وہی ہے جسے اخروی کامیابی اور ابدی راحت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی چند روزہ شان و شوکت فریب نظر اور غرور نفس کے سوا کچھ نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فصل قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان۔ حدیث نمبر 1۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ جلساء یوم القیامت عن یمین العرش وکلتا یدی اللہ یمین علی منابر من نور وجوہہم من نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولا صدیقین قیل یا رسول اللہ من ہم قال هم المتحابون بجلال اللہ تعالی المتحابون بجلال اللہ تعالی رواہ احمد باسنادہ لا بأس بہ۔ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے دائیں جانب بیٹھنے والے کچھ لوگ ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ممبر نور کے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ صدیقین ہوں گے۔ عرض کیا گیا حضور پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ 3 بار فرمایا وہ اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حدیث نمبر 2۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ عباد لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء قیل من ہم لعلنا نحبہم قال ہم یتحابون بنور اللہ من غیر ارحام ولا انساب وجوہہم نور علی منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نسائی و ابن حبان۔ ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت رکھیں؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نور بھر دیا ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، نہ ان میں خونی رشتہ ہے نہ نسب کا اشتراک، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عبادا یجلسہم یوم القیامت علی منابر من نور یغشا وجوہہم النور حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ رواہ الطبرانی باسناد جید۔ نمبر 4۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى فقالوا يا رسول الله فأخبرنا من هم قال هم يتحابون بروح الله على غير أرحام بينهم
ولا أموال يتغابطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أبو داود. نمبر 5 وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر النور يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبته فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه الطبراني بإسناد حسن. نمبر 6 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله تعالى. فجثى رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله تعالى إلى أن قال لا يزع الله يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجول وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أبو يعلى وأحمد والحاکم وقال صحیح الاسناد. فائدہ ان حدیث میں جن اولیاء کرام کا ذکر ہے وہ ایسے ذاکرین زہاد اور اللہ کے مخلص بندے ہیں جو مجاہدہ اور ریاضت اور زہد عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے، اور انبیاء کرام اور اصحاب سلاسل بزرگوں کی شان تو ان سے بہت بلند ہے، کیونکہ ان حضرات نے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی. پھر انبیاء کے غبطہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا اور اصحاب سلسلہ بزرگوں سے ان کے مریدین کے متعلق سوال ہوگا، مگر یہ لوگ اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے. اس بنا پر انبیاء اور شہداء کو غبطہ ہوگا. وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال و جواب کی فکر سے آزاد کر دے، اس کی حالت اور اس کی شان کیوں کر قابل رشک نہ ہوگی. فصل دنیاوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت. عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع الى اللہ تعالی کفاہ اللہ تعالی یرزق من حیث لا یحتسب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، میرے نزدیک سب سے محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑ گرفت کرتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. قالت توفی هذا الحدیث اصل فی السلوک الی اللہ والوصول الی معرفتہ
ومحبته وطريقه إذا المفترضات الباطنية وهي الإيمان والظاهرة وهي الإسلام والمركب فيهما وهو الإحسان كما تظهر حديث جبريل والإحسان يتضمن مقامات السالكين من الزہد والإخلاص والمراقبہ۔ ترجمہ: علامہ طوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سلوک اللہ اور اس کی محبت اور معرفت کے حصول اور اس کی راہ پر چلنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ فرائض باطنیہ یعنی ایمان اور ظاہرہ یعنی اسلام اور ان دونوں سے مرکب یعنی احسان کی بجاوری ہے، جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام سے ظاہر ہے، اور احسان عبارت ہے مقامات سالکین سے، جیسے زہد، اخلاص اور مراقبہ وغیرہ۔ فصل: قرب الہی کے مدارج۔ یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں، اول اتباع شریعت، دوم باطن کا انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا۔ اور ولایت کا مفہوم ہے حصول قرب الہی، اور حصول قرب الہی کے وسائل دو ہیں، اول اطاعت الہی، دوم اجتناب از معصیت۔ لما کان علی اللہ من تولی اللہ بالطاعت والتقوی تولی اللہ تعالی بالحفظ والنصرت۔ ترجمہ: انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ثبوت اس کی طاعت اور تقوی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا اظہار حفاظت اور نصرت سے ہوگا۔ فصل: قرب فرائض۔ بخاری کی مندرجہ بالا حدیث قدسی سے قرب الہی کے 3 مدارج ثابت ہوئے: قرب فرائض، قرب نوافل اور درجہ محبوبیت۔ قرب فرائض یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے، جس کو صوفیاء فنائے ذات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان اپنا ارادہ مٹا دے، خود محض آلہ بن جائے اور اللہ تعالی فاعل۔ کما قال تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ فصل: قرب نوافل۔ قرب نوافل سے وہ ترقی حاصل ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کما قال الرازی ولما کان لا نہایت لتزاید انوار العرائب لا جرم لانها به لسفر العارفین فی المقامات العالیہ القدسیہ وذلك بحر لا ساحل له ومطلوب لانها به له سبحانه من اعطى تلك القربات لاولیائه۔ ترجمہ: جب تزاید انوار مراتب کی انتہا نہیں تو عارفین کے سفر کی بھی مراتب عالیہ میں انتہا نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور یہ ایسا مطلوب ہے جس کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب عطا فرمائے۔ فصل: فائدہ: روح ان اجسام سے نہیں جو متفرق اور متمزق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے ہے جو ملائکہ سے بھی الطف ہے، اور اس کا مسکن ما فوق العرش عالم امر ہے، مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی وطن کو بھول جاتا ہے، اور اس کی قوت پرواز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی اور اسم الظاہر والباطن اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح انوار معرفت سے منور ہو گئی۔ واشرقت علیہا انوار الارواح السمائیہ العرشیہ القدسیہ وفاضت علیہا عن تلک الانوار قویت طیرانہا۔ ترجمہ: اور جب روح پر انوار ارواح سمائیہ عرشیہ مقدسہ پر تو افغان ہوتے ہیں تو ان کے فیضان سے اس کی قوت پرواز ترقی کرتی ہے اور وہ اپنے وطن اصلی کی طرف مشتاقانہ پرواز کرنے لگتی ہے۔ فصل: درجہ محبوبیت۔ عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھوں پاؤں میں، بلکہ تمام اعضاء جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے۔ اسی حدیث سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔ فصار قلبہ کالمرأۃ الصافیہ تبدو فیہا صور الحقائق علی ما ہی علیہ۔ پس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے اور اس آئینہ صافی میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی فراست خطا نہیں کرتی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے
تو اس چیز کو اپنی اصل صورت پر دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے اسے اپنی اصل پر سنتا ہے۔ فائدہ: اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہوا، مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔ وفی هذا الحدیث ان العبد ولو بلغ اعلی الدرجات علی یکون محبوبا للہ تعالی عز وجل لا ينقطع عن الطلب من اللہ تعالی لما فیہ من الخضوع له واظہار العبودیت۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ محبوب خدا بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا، کیونکہ اس میں خشوع اور خضوع اور اظہار عبودیت ہے، اور بندے کے لیے انتہائی مقام عبودیت ہے۔ فائدہ: حدیث بخاری سے یہ امور ثابت ہوئے۔ نمبر 1، فرائض راس المال ہیں اور نوافل بمنزلہ منافع کے ہیں۔ نمبر 2، جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ نمبر 3، قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہیں۔ نمبر 4، اولیاء اللہ کو جو مناسب ملتے ہیں وہ قرب الہی پر موقوف ہیں۔ نمبر 5، قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں۔ نمبر 6، جو ولی اللہ منصب محبوبیت پر فائز ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ نمبر 7، ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ نمبر 8، الہام صاحب الہام کے لیے حجت ہے، بشرطے کہ کسی منصوص شرعی کے مخالف نہ ہو۔ اولیاء اللہ کی پہچان: ولایت کے 2 ارکان ہیں، جس میں یہ دونوں ارکان متحقق ہو گئے وہ ولی اللہ ہے۔ کما قال الرازی: قد یعرف کونہ ولیا فقد احتجوا علی صححہ قولہم بأن الولایت لہا رکنان احدہما کونہ فی الظاہر منقادا للشریعت والثانی کونہ فی الباطن مستغرقا فی نور الحقیقت فاذا حصل الامران وعرف لانسان حصولها عرفا لا محالۃ کونہ ولیا۔ ترجمہ: ولی کی پہچان یہ ہے، اور اپنے قول کی صحت پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ ولایت کے 2 رکن ہیں، ایک یہ کہ ظاہر میں شریعت کا متبع ہو، دوسرا یہ کہ اس کا باطن نور حقیقت میں مستغرق ہو۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں، انسان کو ان کے حصول کی معرفت ہو جائے تو لازماً وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ عارف باللہ، زاہد، عابد، ملہم و مکاشف تو کہا جا سکتا ہے، مگر ولی اللہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں۔ مشکات میں اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائی گئی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیار عباد اللہ تعالی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی۔ خدا کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ یہ علامت کچھ اس قسم کی نہیں کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے کہہ دے کہ حضرت کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، اور ہر سننے والا اس پر یقین کر لے، بلکہ اس سلسلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں، اول مریدوں اور طالبوں کو توبہ اور انابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، احکام شرعیہ کے بجا لانے کی ترغیب دیتے ہیں، پھر ذکر الہی بتاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ ظاہر ہے کہ ولی کو اس دعوت کے لیے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتی ہے، خوارق یعنی کرامات کی کیا ضرورت ہے؟ پیری و مریدی اس دعوت سے مراد ہے جس کا خوارق و کرامات سے تعلق اور واسطہ نہیں۔ وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا اور جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس کی مجلس میں دل کو حق تعالی شانہ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے اور ما سوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے، وہ شخص سچا ہے۔ مکتوبات دفتر دوم مکتوب نمبر 92۔ فصل: اولیاء اللہ کی امتیازی شان۔ صاحب تفسیر مظہری نے سورہ سبا کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا: وقد یأتی علی بعض الاکابر حالت یخرج فیہ من حیض الزمان فیری الماضی والمستقبل موجودا عنده ویشہد علیہ ما رواہ الشیخان فی الصحیحین عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
قال انخسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقام قياما طويلا إلى أن قالوا يا رسول الله إنا رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تقعقعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا فلو أخذته لأكلتم عنه ما بقيت الدنيا إلى أن قال لا يقال لعل النبي رأى سورة الجنة في عالم المثال مثل ما يرى النائم في المنام لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو أخذته لأكلتم ما بقيت الدنيا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم رأى حقیقت النار والجنت دون مثالها۔ ترجمہ: بعض اکابر پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ قید زمان سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ماضی و مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس پر صحیحین کی یہ حدیث شاہد ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لوگوں نے نماز خسوف پڑھی اور طویل قیام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، جنت کے میوے سے ایک خوشہ پکڑنا چاہا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مثالی صورت دیکھی جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، صرف مثالی صورت نہیں دیکھی۔ ترجمہ ختم۔ فوائد: نمبر 1، عارف قلب کی آنکھ سے ساری چیزیں دیکھتا ہے، مثلا منازل سلوک، بیت المعمور، بیت العزت، سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح محفوظ، جنت کے ثمرات اور اس کی نہریں، ملائکہ، ارواح اور جنات وغیرہ، اور ان کا دیکھنا حقیقت پر محمول ہوتا ہے، ان اشیاء کی مثالی صورتیں نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی روح قید زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہے۔ فصل: اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ علم تابع معلوم کے ہوتا ہے، اگر معلوم اعلیٰ اور عظیم ہے تو علم بھی عظیم ہوگا۔ اس قاعدے کی روشنی میں اس حقیقت پر غور کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ۔ ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ جب معرفت الہی حاصل ہو گئی تو مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ پس ایسے مقبولین خدا جو غایت تخلیق کا مصداق ہیں، ان سے دشمنی رکھنا کور باطنی کی دلیل ہے۔ وَيَكْفِي فِي عُقُوبَةِ الْمُنْكِرِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب اے اعلمته انی محارب له لمن حارب اللہ لا يفلح ابدا۔ وقد قال العلماء لم يحارب اللہ عاصیا الا المنکر علی الاولیاء على اولیاء اللہ وآکل الربا وكل منها يخشى عليه خشية قريبا جدا من سوء الخاتمة ولا يحارب الله تعالى إلا كافرا۔ أقل عقوبة المنكر على الصالحين أن يحرم بركتهم، قالوا ويخشى عليه سوء الخاتمة۔ وقال بعض العارفين من رأيتموه يؤذي الأولياء وينكر مواهب الأصفياء فاعلموا أنه محارب الله تعالى مبعد مطرد عن حقیقت قرب اللہ تعالی۔ ترجمہ: منکرین اولیاء کے لیے وہی عذاب کافی ہے جو صحیح حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس نے خدا سے جنگ کی وہ کبھی نجات نہ پائے گا۔ اور علماء امت نے کہا ہے کہ محارب خدا تعالی صرف دو ہیں، ایک منکر اولیاء اور دوسرا سود خوار، اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق خطرہ ہے کہ ایمان ضائع کر کے مرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ تو کافر ہی کرتا ہے
اور بہت کم عذاب منکرین اولیاء کے لیے یہ ہے کہ ان کی برکت سے محروم ہے اور سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ بعض عارفین کا فرمان ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی شخص ولی اللہ کو ایذا دیتا ہے اور برکات اصفیاء کا منکر ہے تو سمجھ لو کہ وہ خدا سے جنگ کرنے والا ہے اور قرب الہی سے دور اور مردود ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج الى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبكي الى ان قال ومن عاد لي اولیاء اللہ فقد برز اللہ تعالی بالمحاربة ان اللہ يحب الابرار الاخفیاء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة من كل فتنة جہالت۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس روتے ہوئے پایا اور کہا، جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک متقی اور پوشیدہ رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اگر موجود نہ ہوں تو ان کی تلاش نہیں کی جاتی اور اگر موجود ہوں تو انہیں پہچانا نہیں جاتا۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر اندھیرے سے بالکل باہر نکل چکے ہیں، یعنی ہر قسم کی جہالت اور اس کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ فائدہ: اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے کے دو عظیم نقصان ہیں۔ اول، دنیا میں ان کی برکت سے محرومی، دوم، سوء خاتمہ کا خطرہ۔ یہ دونوں امور حدیث قدسی سے ثابت ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔